का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट हुजम 3200 अरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती बजट का हुजम 685 अरब रुपए होगा। नॉन डेवलपमेंट और जारी अखराजात की मद में 1700 अरब मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत वफाक से वाजिबुल अदा रकम की मद में 120 अरब वसूल करेगी। सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा वफाक के मुताबिक होगा। कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पंजाब असम्बली के बजट इजलास में भरपूर एहतजाज करने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात के लाहे अमल से मुताल्लिक़ अहम फैसलों की मंजूरी। चीफ सेक्रेटरी के हल्कों में दौरों पर इज़हार तशवीश। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब पुलिस स्टेट बन गई है। हमजा शहबाज के बजाय पंजाब को IG पंजाब चला रहे हैं। गैस के वाले से और ये बढ़ाने जा रहे हैं। इनका सारा इधर पोस्टमार्टम होगा। बजट इन्होंने क्या पेश करना है जिनके पास मेजॉरिटी नहीं है। अपोजिशन लीडर कौन होगा चौधरी साहब? ये अभी फैसला करेंगे, PTI ने फैसला करना है। अपोजिशन लीडर होगा, लेकिन 2 डिप्टी अपोजिशन लीडर भी होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं नून लीग के पास अक्सरियत नहीं है। बजट क्या पेश करना है? बजट इजलास होने या ना होने का इन्हिसार नून लीग के रवैये पर है। इजलास में गड़बड़ का मामला सवालिया निशान है। हमजा शहबाज का ये कहना कि स्पीकरशिप बचाना चाहता हूँ तो इसके लिए ख्वाजा आसिफ का फिक्रा काफ़ी है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। पंजाब को तो पुलिस चला रही है। पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी उसके नहीं। अब तक क्या बुज़दार साहब ये इतलात है कि मियां महमूद रशीद राजा बशारत के दरमियान टाई है। आपका वोट किधर होगा? आपका नाम भी आ रहा है। नहीं कोई बात नहीं। किस सिफारिश का है? मेरे लिए तो सब लोग मोहतरम है। अभी मुशावरत से जो फैसला होगा फिर आपको बताया। ऑपोजिशन लीडर पंजाब का जो फैसला क़यादत करेगी कबूल होगा। राजा बिशारत या महमूद रशीद दोनों मोहतरम हैं। सबके साथ हूँ। हमजा शहबाज की कारकर्दगी पर खुलकर बात करूँगा। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू। मुनस इलाही के खिलाफ FIA की तहकीकात का मामला। मुनस इलाही का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं चाहे जितने भी केस बना लें इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। खुद पर लगे इल्ज़ामात की तफसीलात नहीं मालूम। ऐसे केस हमारे ख़ानदान पर पहली बार नहीं बन रहे। कहा गया कि आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, वापस आ जाएं। असासे डिक्लेयर है, मुकदमात का सामना करूँगा। माली साल 2022-23 का 9502 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश। हुकूमत नए बजट में चीन और IMF के कर्जे शामिल करना भूल गई। गलती से अगले माली साल के लिए गैर मुल्की वसूलियों में चीनी कर्जों के $4 अरब और IMF के कम अज़ कम $3 अरब के कर्जे बजट में शामिल न किए। चीन से बाज़ाबिता $2 अरब कर्ज की जल्द तकमील के लिए दरख्वास्त कर दी गई। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि मेरी हुकूमत ने ज़म-अज़-ला की फंडिंग 131 अरब रुपए की। इम्पोर्टेड हुकूमत ने ज़म-अज़-ला के लिए महज 110 अरब रुपए रखे हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बेघर आबादी के लिए 1 पाई मुख्तस नहीं की। इससे मुजरिमों की सरकार की नाअहली और बदनीयती आया है। हमने ज़म-अज़-ला के फंड्स में 3 गुना इजाफा किया। सूबा जिसका अगर वो NFC के अंदर हो तो उसका 137 बिलियन हो और उसको फेडरल ग्रांट की सूरत में 55 और 60 अरब रुपए मिल रहे हैं, उसमें से भी आप 50% काट दें तो सूबा क्या डेवलप करेगा? पूरे मुल्क में बिजली मिल रही है लेकिन गिलगित बल्तिस्तान बिजली से महरूम है और ये वो खित्ता है जहां से पूरे मुल्क को 70% पानी आ रहा है।
وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کا بجٹ میں کم حصہ رکھنے کا شکوہ، کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر گلگت بلتستان کا بجٹ 23 ارب روپے رکھا گیا، اس سال 50 ارب رکھے جانے تھے۔ ترقیاتی بجٹ میں 50% کٹوتی کی گئی، پورے ملک کو بجلی رہی ہے، ہمیں نہیں دی جا رہی۔ گلگت بلتستان ٹیکس فری زون ہے، عمران خان نے ہمارے لیے آئینی دروازے کھولے تھے، سازش کے تحت حکومت گرائی گئی۔ حکومت کے آنے کے بعد پورے ملک میں جو مہنگائی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے اور عوام کے اوپر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک ہفتے میں 60 روپے فی لیٹر اضافہ ہوا، بجلی کی قیمتوں میں 47% اضافہ ہوا۔ کہ یہ جو زیادتی اس حکومت نے کی ہے، اس سے انہوں نے گلگت بلتستان کی عوام تو خوش بالکل نہیں ہے، کوئی بھی محترم پاکستانی بھی اس سے خوش نہیں ہے، ہم مطمئن نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی خوش ہوا ہوگا اس سے تو وہ ایک شخص ہوا ہوگا جو مودی ہے۔ گلگت بلتستان کو مقصود چپڑاسی سے کم پیسے دیے گئے، امپورٹڈ حکومت خطرناک راستے پر ہے، امپورٹڈ حکومت کے آنے کے بعد ملک میں مہنگائی ہے، امپورٹڈ وزیر خزانہ یہ کہتا ہے کہ بجلی اور پیٹرول مزید مہنگا ہوگا، انہوں نے 45 روز میں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا۔ مراد سعید کی میڈیا سے گفتگو، علی امین گنڈا پور بولے کہ گلگت بلتستان کی حکومت وفاقی حکومت کی زیادتی پر خوش نہیں، اس بجٹ سے قوم بھی خوش نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں سابق حکومت کے مقابلے میں یہ بجٹ کئی طرح سے نمایاں بہتری دکھا رہا ہے، بجٹ میں نوجوانوں کی تعلیم کے زیادہ مواقع فراہم کیے گئے ہیں، بلوچستان کے نوجوانوں کو خصوصی اہمیت دی گئی، معاشی طور پر کمزور طبقات کو حکومت نے سبسڈی دی، بجٹ میں امیروں کے غیر پیداواری اثاثوں پر ٹیکس لگا دیا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں شوکت ترین نے اعتراف کیا کہ عمران خان نے 20,000 ارب قرض لیا، یہ قرض ملک کی تاریخ میں لیے گئے مجموعی قرض کا 76% ہے، ایسے بہت سے اعتراف ابھی عمران خان نے کرنے ہیں، IMF سے سخت شرائط پر معاہدہ کا اعتراف بھی جلد ہوگا، ڈالر 189 پر لے جانے کا بھی اعتراف ہوگا، مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن کرنے کا بھی اعتراف ہوگا۔ ہر وقت کینڈی کرش کھیلیں گی تو ایسی ہی گفتگو کریں گی، تحریک انصاف کی حکومت نے کل قرض 52 ارب ڈالرز لیا، 38 ارب ڈالر سے آپ کی حکومت کے قرض کی واپسی کی، IMF سے معاہدہ پسند نہیں تو بھکاری حکومت لینے کیا جاتی ہے، رہنما تحریک انصاف عباس چودھری کی مریم اورنگزیب کی ٹویٹ میں جوابی ٹویٹ۔ تحریک انصاف نے فورن فنڈنگ کیس میں متفرق درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کر دی، PTI کا کیس کا فیصلہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے مقدمات کے ساتھ ہی سنانے کی استدعا، اسلام آباد ہائی کورٹ قرار دے چکی کہ تمام جماعتوں کے ساتھ یکساں سلوک کرے، الیکشن کمیشن ہائی کورٹ کی آبزرویشن پر عمل درآمد یقینی بنائے، درخواست میں PTI کی استدعا۔ چیئرمین PTI عمران خان سے فیصل آباد کے رہائشی عبدالوہاب کی ملاقات، عمران خان کے مطابق آزادی مارچ کی شب پولیس نے گھر پر چھاپہ مارا، والد کی غیر موجودگی میں پولیس نے عبدالوہاب کو گرفتار کر لیا تھا، عبدالوہاب سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا سیکرٹری جنرل OIC سے ٹیلی فونک رابطہ، بھارت میں مسلم مخالف کارروائیوں پر تبادلہ خیال، بلاول بھٹو نے ٹویٹ میں لکھا کہ BJP اراکین کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناقابل قبول کلمات پر بات ہوئی،
بھارت میں بڑھتے اسلاموفوبیا اور مسلمانوں پر جبر پر تشویش کا اظہار کیا، مشترکہ جدوجہد کی ضرورت پر بات کی۔ دن رات بجلی کی آنیاں جانیاں، شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کو بے حال کر دیا۔ بجلی کا شارٹ فال 6000 میگا واٹ سے زائد ہو گیا۔ مختلف شہروں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 10 گھنٹے تک جا پہنچا۔ بجلی کی عدم دستیابی سے معمولات زندگی مفلوج، گھریلو امور کے ساتھ کاروباری معاملات بھی شدید متاثر۔ سابق پرنسپل ایجسن کالج لاہور شمیم خان آبائی علاقے 4 میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں ایجسن کالج کے سابق طلباء، سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت۔ مرحوم شمیم خان زبردست اسکالر تھے، تعلیمی میدان میں خدمات یاد رکھی جائیں گی۔ شمیم خان کی انتھک کوششوں سے تعلیم کے حصول میں فروغ حاصل ہوا۔ شمیم خان نے ایجسن کالج لاہور میں تعلیمی اصلاحات میں اہم کردار ادا کیا۔ مرحوم خود یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے۔ نتاخیل میں فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں سپاہی شہزیب امتیاز شہید۔ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی اہلکاروں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کی گئی۔ پاکستان کی مسلح افواج کے سینئر وفد کا دورہ چین۔ ISPR کے مطابق وفد نے 9 سے 12 جون تک چین کا دورہ کیا۔ وفد کی قیادت آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کی۔ وفد کی چینی عسکری اور حکومتی حکام سے بات چیت۔ پاک چین دوستی پہاڑوں سے اونچی، سمندر سے گہری اور لازوال ہے۔ پاکستان اور چین کی مسلح افواج کے درمیان باہمی تعاون شاندار رہا۔ آرمی چیف کوئٹہ میں آئل ٹینکر کو آبادی سے دور لے جانے والے ڈرائیور کے لیے انعام کا اعلان۔ پاک فوج کا اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی جان بچانے کے عمل کا اعتراف۔ ISPR کے مطابق ڈرائیور فیصل بلوچ کو کور ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں مدعو کیا گیا۔ پاکستان کی عظیم فوج کے عظیم سپاہ سالار کا شکریہ۔ عابد حسین کی 14 سالہ بیٹی کی علاج کی اپیل پر آرمی چیف کا فوری اقدام۔ الشبا کی بیماری کے علاج کا خرچہ اپنے ذمہ لے لیا۔ عابد حسین کا بچی کے علاج کے اخراجات ادا کرنے پر آرمی چیف سے اظہار تشکر۔ 1 سال سے الشبا کے علاج کے لیے فنڈز جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اخراجات ملنے پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ممکنہ بارشوں کی پیشگوئی پر فوری طور پر اقدامات کرنے کی ہدایت۔ متعلقہ وزارتوں اور محکموں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ بولے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات کیے جائیں۔ پیشگی حفاظتی انتظامات کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں۔ وفاق اور صوبے جامع حکمت عملی تیار کریں۔ نکاسی آب، نالوں اور آبی گزرگاہوں کی صفائی یقینی بنائی جائے۔